تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی وہ اپنی امت کو بغیر کسی رہبر کے چھوڑ دے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا تو اس نے کس کو چھوڑ دیا؟ اس نے حضرت علی علیہ السلام کو. تو کوئی آیت ہے؟ یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. کتنی آیات ہم آپ دے سکتے ہیں ہمیں قرآن سے؟ کافی ساری آیات ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ولایت کے موضوع کے ساتھ حاضر ہو گئے ہیں. ولایت کو اگر سمجھ نہ ہو تو میں ایک مثال کا سہارا لوں گا. وہ اس طرح کہ انسان کے بدن کو اگر دیکھا جائے تو اس بدن کی قیمت تب ہوتی ہے کہ جب اس بدن میں روح ہو. جب روح نہ ہو یہی بدن پھر گل سڑ جاتا ہے، پھر اس کو باید زمین میں گاڑ دیا جائے، اس کی پھر کوئی قیمت نہیں رہتی ہے. اسی طرح اس انسان کی جو عمل ہے وہ بھی ہے. انسانی عمل میں اگر ولایت ہو، یعنی عمل اگر ولایت کے ساتھ ہو تو پھر اس عمل کی قیمت رہتی ہے، لیکن اگر ولایت کو نکال دیا جائے تو پھر اسی عمل کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو باید زمین میں گاڑ دیا جائے. جس طرح کہ یہ البتہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ معصوم کا قول ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ رُوحٌ وَرُوحُ الْعِبَادَةِ الْوِلَایَةِ. ہر چیز کے لیے روح ہوتی ہے، لیکن عبادت کی جو روح ہے وہ ولایت ہے اہل بیت علیہم السلام کی. تو اس موضوع کی اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے دعوت دی ہے اپنے پسبان ولایت کے اسٹوڈیو میں المصطفیٰ یونیورسٹی کے سینئر طالب علم حجت الاسلام سید علی حسن حسینی صاحب کو. آغا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا. بہت شکریہ. آپ لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. آغا صاحب، قبل اس کی کہ ہم موضوع میں وارد ہو جائے، یہ ولایت کہتے کسے ہیں؟ ولایت پہ اگر روشنی ڈالی جائے تو مہربانی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اور اپنے سامعین کی خدمت میں سلام عرض کرنا چاہوں گا، اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ لوگوں نے ہمیں یہاں دعوت دی اور اس ولایت جیسے مہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا. تو مختصراً میں عرض کروں گا کہ ولایت کے یا خود ولی جو ہے، یعنی ولاء علی، یہ تقریباً ایک ہی خاندان کے الفاظ ہیں سارے، ایک مادے سے ہیں. ہاں جی. تو ان کی کافی ساری معنی بیان کیے جاتے ہیں منجد میں یا لغت میں، لیکن جو روایات میں اور آیات میں جو ان کے ابرز اور اظہر معانی ہیں وہ تقریباً سب کو ملا کے ایک ہی معنی بن جاتا ہے ان کا. وہ ہے یعنی ولی، یعنی حاکم کو کہا جاتا ہے، یا سرپرست کو کہا جاتا ہے، یا سلطنت کو بھی کہا جاتا ہے، جو سلطان ہو. ولایت سلطنت، اور سلطان ولی یعنی سلطان یا حاکم، یا وہ شخص جو صاحب اختیار ہو، یا وہ شخص جو کیا نام ہے مختار ہو، یعنی کسی امر کو انجام دینے میں وہ مجبور نہ ہو. جیسا کہ ویسے تقریب ذہن کے لیے مثال کے طور پہ کہ ایک بچہ جب بالغ نہ ہو تو وہ اپنے امور میں اگر اس کا مال ہو اپنے مال میں بھی تصرف نہیں کر سکتا ہے اپنے ولی کی اجازت کے بغیر. یا ایک متحجر شخص مثلا جس کو ولایت فقیہ نے یا اپنے مرجع نے منع کیا ہو اپنے اموال میں تصرف کرنے سے، مثلا اس کے اوپر قرضہ ہے، وہ قرض ادا نہیں کرتا، اگر اس کے پاس مال ہے تو ضروری ہے کیا نام ہے کہ وہ اپنے مال میں تصرف کے لیے ولی سے اجازت لے کے، کیونکہ جب جو قرض خواہ ہیں ان سے جو قرض طلب کر رہے ہیں، وہ جب ان سے قرض مانگتے ہیں، یہ ان کے پاس پیسے ہیں لیکن یہ کیا نام ہے خود مثلا ٹال مٹول کر رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں. جی ہاں بالکل. یعنی المختصر یہ کہ کیا نام ہے کہ انسان مجبور نہ ہو. یعنی اس ولی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو کسی شے کو یا کسی کام کو انجام دینے میں اختیار رکھتا ہو. جی، تو قرآن میں ولایت کے بارے میں کچھ کہا گیا ہے؟ کس کی ولایت سے منع کیا گیا ہے؟ کس کی ولایت کی طرف بلایا گیا ہے؟ جی بالکل. میں مختصراً سب سے پہلے یہ عرض کروں گا کہ جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم کا مقولہ ہے کہ جب
مبعوث ہوئے ہمارے آخری نبی تو سب سے پہلے یہ کہا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، یعنی سب سے پہلے لوگوں کو یہ بتایا کہ سب سے پہلے یہ انکار کرو کہ لا معبود، طاغوت کی انکار ہے، جی جی ہاں، یعنی لا الہ کوئی معبود نہیں الا اللہ، اس کے بعد یعنی پہلے یہ کہو کہ سوا اللہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کے بعد اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اللہ کی الہیت کا اقرار کرو۔ تو اسی مقولے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں بھی سب سے پہلے یہ بیان کروں کہ قرآن میں بعض ولایات سے منع کیا گیا ہے کہ ان کو اپنا ولی نہ بناؤ۔ تقریباً میں نے 8 ایسے موارد جمع کی ہیں کہ قرآن سے، تقریباً اور بھی ہوں گے لیکن 8 جو ابرز موارد ہے جو قرآن میں ذکر کی ہیں۔ پیرسوار اگر ذکر کر لیں واسا بہت مہربانی ہوگی۔ جی جی بالکل، میں پیرسوار ذکر کروں گا اور ان کی آیت کی طرف اشارہ کروں گا، وہ کیا نام ہے اس سے پھر میں گزر جاؤں گا آگے انشاءاللہ۔ سب سے پہلے شیطان کی ولایت سے منع کیا گیا ہے، اور یہ شیطان کی ولایت تقریباً یہ سورہ اعراف آیت نمبر 27 میں بھی بیان کیا گیا ہے، اور اسی طرح سورہ نساء آیت 119 میں بھی بیان کیا گیا ہے، شیطان کی ولایت سے منع کیا گیا ہے۔ میں آیات کو ذکر نہیں کرتا، صرف میں نے حوالہ دیا، انشاءاللہ ہمارے سامعین خود مراجعہ کریں گے۔ دوسرا کفار کی ولایت سے منع کیا گیا ہے، یہ سورہ نساء آیت نمبر 139 میں بھی ہے کہ کفار کی ولایت سے منع کیا گیا ہے، اور اسی طرح سورہ نساء آیت نمبر 144 میں بھی ذکر کیا گیا ہے، ان سے منع کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہود و نصارہ کی ولایت سے منع کیا گیا ہے۔ اس کے اوپر میں تھوڑا بات کروں کیونکہ یہ ہمارا آج کا یعنی یہود و نصارہ کی ولایت سے بھی منع کیا گیا ہے۔ تو یہ قرآن کی اس آیت میں ہے اور کس سورہ میں؟ یہ قرآن کی سورہ نساء آیت نمبر 144 میں، یہ بھی سورہ نساء آیت 144 میں ہے، یعنی اسی کفار کو بھی ملایا ہے، لیکن کیا نا ان کو بھی ملایا گیا ہے۔ سوری معذرت جو ہے وہ کفار کے حوالے سے تھا۔ یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں ہے، یعنی یہود و نصارہ کے بارے میں سورہ مائدہ آیت نمبر 51 میں ذکر کیا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یعنی اے ایمان والو جو آپ ایمان لے کر آئے ہیں، آپ اپنے ولی کو یہود و نصارہ نہ بنائیں، یعنی یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست نہ بنائیں، اپنا حاکم نہ بنائیں۔ تو عجیب ہے، قرآن کا واضح حکم ہے کہ آپ یہود و نصارہ سے اجتناب کریں، ان کو اپنا حاکم نہ بنیں، اور آج کل حاکم یعنی ولی نہ بنائے، یعنی ان کو اپنا ولی نہ بنائے، ان کو اپنا حاکم نہ بنائے، ان کو اپنا سرپرست نہ بنائے، یعنی اپنے امور کا جو باغ ڈور ہے وہ ان کے حوالے نہ کریں۔ تو بہت تعجب کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل یہ جو عرب شہزادے ہیں یا عمرا برائے نام، میں کہوں گا برائے نام مسلمان جو ہے یہ کیا نام ہے دشمن کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست مانتے ہیں، ان کو کیا نام ہے یعنی اپنے سارے امور کو یہود و نصارہ کے حوالے کی ہیں۔ یہ واقعاً اور یہ بعید نہیں ہے کہ جو قرآن کے واضح احکامات کا مخالفت کر رہا ہے، کیا نام ہے قرآن کے واضح احکامات کی مخالفت کرتا ہو، یہ ان کے اسلام یا ان کے مسلمان ہونے میں شک ہے۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ خود قرآن کہہ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ آیت کی آخری حصے میں کہہ رہا ہے کہ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، یعنی جو یہود و نصارہ کو اپنا ولی مانے تو ان میں سے شمار ہوگا، یہ بھی ان میں سے ہوگا، یعنی جو مثلا اگر میں خدا نہ کرے میں اگر بس یہود و نصارہ کو اپنا حاکم مانوں تو گویا یوں ہے کہ میں بھی یہود و نصارہ میں سے ہوں۔ جی آج کل اگر دیکھا جائے تو یہود کو اگر دیکھا جائے تو بہت بڑے دشمن ہیں مسلمانوں کے۔ اسرائیل کو اگر دیکھا جائے تو تقریباً سارے اسلامی جو ممالک ہیں انہوں نے تقریباً ان کو قبول کیا ہے، جی بالکل، یعنی ان کو رسمیت کے ساتھ ان کی شناخت کی ہے۔ یہ بھی بڑی عجیب بات نہیں ہے، یعنی نص قرآن کی مخالفت نہیں ہے۔ یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں۔ کیا مثلاً اس میں سے مثلاً صرف سعودی عرب رہ گیا ہے، ترکی کا اگر دیکھ لیں وہ بھی تقریباً یعنی انہوں نے تو بہت پہلے قبول کیا ہے۔ آج کل عرب ایک کے بعد دیگر قبول کر رہے ہیں، تو یہ نص قرآن کی مخالفت نہیں ہے۔ نص قرآن کی مخالفت تو ہے ہی، اور قرآن کہہ رہے کہ جو ان کو اپنا کیا نام ہے سرپرست مانی، یہ ان میں سے ہیں، یعنی ان کی اسلام اور مسلمان ہونے میں شک ہے، کیونکہ اگر یہ صحیح معنوں میں مسلمان ہوتے، کیونکہ ایک آیت میں ہے کہ اگر یہ کیا نام ہے یہ صحیح معنوں میں مومن ہوتے تو یہ کفار کو اپنا ولی نہ مانتے، یہ یعنی کیا نام ہے۔ اور دوسری بات یہ کیا نام ہے، یہ جو مثلا بعض ابھی جو اوضاع بنتا جا رہا ہے، کیا نام ہے ماحول بنتا جا رہا ہے کہ مثلا بعض ممالک پر فشار ڈالا جا رہا ہے کہ مثلا اسرائیل کو قبول کرے، اور یہ واقعا جو ہے یہ ان کی
کیا نام ہے ایک ناقص پالیسی ہیں جی. یہ اسرائیل چاہے جو بھی ہو جی. اور ہم معتقد ہیں کہ انشاءاللہ اسرائیل ایک نہ ایک دن نابود ہوگا. جی. جیسا کہ کیا نام ہے کچھ سال پہلے رہبر معظم نے کہا تھا کہ 25 سال بعد اسرائیل کا وجود دنیا سے مح ہو جائے گا. جی. یہ واقعاً یہ ہو کے رہے گا. جی. تو جن کی ولایت سے منع کیا گیا ہے تقریباً چار موارد میں نے ذکر کیے. ابھی پانچواں مورد جو ہے یہ وہ لوگ جو اسلام کا مسخرہ اڑاتے ہیں اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ ان کو اپنا ولی نہ بنائیں. یہ آیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 57 میں ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم ہزوا ولعبا اولیاء. یعنی اے ایمان والو جو آپ کی دین کا مذاق اڑاتے ہیں اور آپ کی دین کو ایک کھلونا سمجھتے ہیں ایک کھیل کا آلہ سمجھتے ہیں اسے اپنا ولی نہ بناؤ. جی. اور آخری جو بلکہ چٹا جو ہے طاغوت جی. ان کی ولایت سے منع کیا گیا ہے. ہاں اور قرآن فرمانا ہے کہ طاغوت جو ہے وہ کفار کے اولیاء ہیں تو آپ ان کو اپنا کیوں ولی بنا رہے ہیں. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات. یہ آیت سورہ بقرہ آیت نمبر 257 میں ہے. جی. اور طاغوت کی جو قرآنی تعریف ہے طاغوت کسے کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ یخرجونہم من النور الی الظلمات. یعنی ہر وہ چیز کہ جو آپ کو یعنی ہر وہ شخص جو انسان کو نور سے نکال کر ظلمات کی طرف لے جائے یعنی تاریکی کی طرف لے جائے گمراہی کی طرف لے جائے وہ طاغوت ہے. تو لہٰذا ان سے ہمیں بچنا چاہیے اور ان کو اپنا ولی نہیں بنانا چاہیے. اور ایک اور جو شخص انسان کو جہنم کی طرف دعوت دے وہ بھی قرآن منع کر رہا ہے کہ ان کو اپنا ولی نہ بنائے. یہ آیت نمبر 41 سورہ قصص میں ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ. یعنی یہ کفار کے ائمہ ہیں جو لوگ گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں جو لوگ غیر اللہ کی طرف دعوت دیتے ہیں یہ ان کے ائمہ ہے تو آپ ان کو کیوں اپنا ولی بناتے ہیں. اور آخری جو ہے وہ فاسق ہے. یعنی فاسق کو یہاں تک تو کہا گیا ہے کہ فاسق کو تو ولی ویسے بھی نہ بنایا جائے بلکہ ان کے اخبار پر بھی کیا نام ہے آیت اگر پڑھ لے. جی ہاں یہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 6 ہے. یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. جب فاسق ایک خبر لے کر آئے تو آپ اس کی تفتیش کرے تصدیق کرے بلکہ بغیر تصدیق ان کا خبر کو قبول نہ کرے. جی ہاں تو یہ تقریباً 8 موارد. ہاں یہ تقریباً سمجھ میں آ گیا. آج اگر ایک یعنی ابھی اگر ایک قدم آگے بڑھے وہ یہ کہ جو جواب آپ نے دیا صاحب ابھی تک وہ سوال کے دوسرے حصے کا دیا. سوال کے پہلے کے حصے کا جواب ابھی اگر دے تو مہربان وہ یہ کہ کس کی ولایت کی طرف بلایا گیا. جی ہاں بالکل. ہاں یہ سب سے پہلے تو قرآن میں اللہ کو مومنوں کا ولی قرار دیا گیا ہے. یعنی اللہ کی ولایت کی طرف بلایا گیا ہے کہ اللہ کو اپنا ولی بناؤ. تو ادھر پھر سوال نہیں اٹھتا اللہ کیسا یعنی انسانوں کا ولی بن سکتا ہے چونکہ وہ فزیکلی تو وہ تو انسان یعنی ولی باید انسان فزیکلی ہونا چاہیے انسان میں. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ولی جیسا کہ ولی کے معنی آپ نے بتائے میں نے بتائے کہ ولی حاکم ہے ایک سرپرست ہے اور ولی کے ہاتھ میں حکومت ہونا چاہیے. ہاں تو خدا تو لا یرا ذات ہے تو وہ کیسے حکومت کرے وہ کیسا حاکم ہے کہ جو دیکھیے کیسے یعنی مسلمانوں کی یا انسانوں کے امور کو. جی ہاں. اور آپ کے سوال کو میں تھوڑا اور کیا نام ہے لذیذ بناؤں وہ یہ کہ میں اس طرح کہوں کہ جب ہم خدا کو اپنا ولی مانتے ہیں خدا کو اپنا معبود مانتے ہیں تو ہمیں کیسے پتہ چلے ہم خدا کو تو دیکھ نہیں رہے کہ ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں یہ خدا کا کیا خدا اس پر ہمارے اعمال کے اوپر راضی ہے یا نہیں یا ہم جو اعمال انجام دے رہے ہیں یہ مثلا شریعت میں جائز ہے حرام ہے کیا ہے ہمیں تو پتہ نہیں چلتا. لہٰذا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خداوند عالم کو ایک ایسی شخصیت بھیجنی چاہیے جو لوگوں کے امور کو سنبھالے اور لوگوں کو اللہ کی طرف لے جائے اور لوگوں کو اللہ کے ساتھ متصل کرے. ہاں بالکل صحیح بات ہے. اور اسی مقصد کے لیے خداوند عالم نے 1,24,000 اپنے نمائندے بھیجے اپنے پیغمبروں کو بھیجا. خداوند عالم نے خدا کی ولایت کے لیے ایک آیت کی اگر تلاوت جی ہاں خدا کی ولایت کے لیے سب سے جو مہم آیت ہے وہ یہ ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 257 کہ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ مومنوں کا ولی ہے یخرجہم من الظلمات الی النور. اور یہ اللہ مومنوں کا ایک ایسا ولی ہے کہ جو ان کو ظلمات سے تاریکی سے. تو یہ ہمیں سمجھ میں آیا کہ
اولاً و بذات ولی جو ہے لوگوں کا وہ خدا ہے. جی جی. تو دوسری سٹیپ میں جس طرح کہ آپ نے اشارہ فرمایا تو وہ نبی اور رسول ہے. جی جی ہاں. نبی اور رسول کے لیے کوئی قرآن آیات؟ نبی اور رسول کے تو کافی سارے آیات ہیں. جس طرح اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول یا انما ولیکم اللہ و رسولہ، یا جس طرح کافی ساری آیات میں کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، یا کیا نام ہے بعض میں کہا گیا ہے کہ بعض آیات میں کہ اگر آپ ہماری یعنی میری اطاعت کرے تو گویا آپ نے خدا کی اطاعت کی ہے. تو یعنی اور یہ بھی میں کہوں کہ انبیاء کی ولایت کے بارے میں تو کسی کا کوئی وہ نہیں ہے. یعنی سارے مسلمان انبیاء کی ولایت کو اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. یعنی خود ہمارے آخری نبی کے رسول ہونے میں اور ان کے ولی ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں ہے. سب مسلمان اس میں متفق ہیں. جی جی ہاں، سب مسلمان اس میں متفق ہیں. لیکن رسول کے بعد تو یہی سوال میں کرنے جا رہا تھا. رسول تو اب رحلت فرمانے والے ہی ہیں، تو امت کو ویسے چھوڑ دیں؟ یہی ہاں، یہ ایک کیا نام ہے، یعنی کوئی عاقل یہ میرے خیال سے نہیں کرے گا. آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کیا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اتنی زحمات کے بعد اسلام کو ایک حد تک لے گئے، یعنی پوری دنیا پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دیا، اس کے بعد کیا یہ ممکن ہے کہ رسول اس امت کو بغیر کسی رہبر کے چھوڑ دیں؟ جی یہ بالکل ممکن ہی نہیں ہے. دیکھیں آج کل کے زمانے میں ہم اگر ایک گھر میں ایک بندہ محدود دنوں کے لیے سفر پہ جاتا ہو یا کسی کیا مثلا زیارات پہ جاتا ہو، حج پہ جاتا ہو، یا ایسے کیا نام ہے کسی کام سے باہر جاتا ہو، تو وہ گھر میں ایک نمائندہ رکھ لیتا ہے. مثلا اپنے بڑے بیٹے کو کہتا ہے یا اپنے بھائی کو کہتا ہے کہ گھر کا خیال رکھنا، بچوں کا خیال رکھنا وغیرہ وغیرہ. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک نبی اتنی کیا نام ہے ہم عقل کل کہتے ہیں. جی ہاں، وہ اپنی امت کو بغیر کسی رہبر کے چھوڑ دیا، یہ ممکن ہی نہیں ہے. لہٰذا تو اس نے کس کو چھوڑ دیا؟ اس نے حضرت علی علیہ السلام کو. تو کوئی آیت کوئی ہاں یہ دیکھیں اب اختلاف اس میں ہے کہ مثلا ہمارے اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ وہ ابو بکر کا جانشین ہے، وہ ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ امام علی علیہ السلام ہے. تو کون حق پر ہے یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن کی کوئی دلیل ہے؟ ہاں قرآن کی آیت ہم دیکھیں. یہ ایک جسے ہم آیت الولایہ، کتنی آیات ہم آپ دے سکتے ہیں ہمیں قرآن سے؟ کافی ساری آیات ہیں. میں صرف چند کے لیے اشارہ کروں گا کہ جو واضح اور ابرز دلیل ہے، یعنی ابہر دلیل ہے مولا علیہ السلام کی ولایت کے اوپر. اور اس میں سے بعض کی طرف میں صرف اشارہ کروں گا، بعد میں ہم تفصیلاً گفتگو کریں گے. صرف ایک آیت کے اوپر میں گفتگو کروں گا کہ جو ایک عقلی دلیل ہے کہ یہ جو منصب الہی ہے یہ کسی غیر کو ملنے والا نہیں ہے. یہ آیت جی ہاں، سب سے پہلے میں اشارہ کروں گا آیت الولایہ کی طرف. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 55 جو مولا علی کی ولایت کے اوپر ابرز دلیل ہے. اور دوسرا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. دوسرا یعنی یہ کیا نام ہے، یعنی یہ تفاسیر میں بھی ہے کہ یہ جو حالت میرے خیال سے بعد میں گفتگو انشاءاللہ. جی ہاں. دوسری آیت اولی الامر ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اولی الامر سے یہ بھی ہو گیا، بعد میں انشاءاللہ. تیسری آیت ہے کوئی آپ کے پاس؟ تیسری آیت بلغ ما انزل الیک، کہ رسول کو حکم ہوتا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. آیت کی تلاوت کر لیں. کر رہا ہوں. یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. یہ تقریباً تفصیلاً اس پہ گفتگو ہے، بعد میں ہم کریں گے. اور اسی طرح الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ بھی، اور رضیت لکم الاسلام دینا، یہ بھی مولا علی علیہ السلام کی ولایت کے اوپر. اور جب من کو جی ہاں، یعنی اس کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہے. اور اسی طرح کافی سارے آیات اور بھی ہیں. میں آخری ایک آیت ذکر کروں گا اور اسی کے اوپر بحث کروں گا، کیونکہ ایک بہت مہم آیت ہے، اور وہ آیت ہے لا ینال عہد الظالمین والی. جب خداوند عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کیا اور وہ امتحان میں پاس ہو گئے. یہ آیت ہے کہ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. جب خداوند عالم نے ابراہیم علیہ السلام کو کلمات کے ذریعے، اب یہ کلمات کیا تھے یہ خود بھی ایک بات ہے، انشاءاللہ اس کے اوپر ہم بعد میں بات کریں گے کہ وہ کون سے کلمات ہیں جس کے ذریعے سے ابراہیم علیہ السلام کو امتحان کیا گیا. تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو تمام کیا. پاس کے امتحان وہ آیت کیا ہے؟ وہ آیت یہ آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 124 ہے. تو قال انی جاعلک للناس اماما، میں آپ کو لوگوں کا امام بنا رہا ہوں.
دیکھیں ابراہیم علیہ السلام پہلے نبی بھی تھے اور یہ رسول بھی تھے، خلیل بھی تھے اور رسول اور بڑھ کی کوئی منصب تھی. یعنی اس آیت سے تو واضح یہی ہو رہا ہے کہ نبوت، رسالت اور خلوت سے بڑھ کر امامت کا درجہ ہے. یعنی کیا نام ہے، اگر امامت کا درجہ نہ ہوتا تو ابراہیم علیہ السلام کہہ سکتے تھے کیا نام ہے کہ یا خدا میں تو نبی ہوں، میں تو رسول ہوں، آپ مجھے کیا نام. اگر فرض کرے امامت رسالت سے نیچے درجہ ہوتا تو اس کا مطلب تو یہ تھا کہ رسالت سے اس کو نیچے گرا دیا. ظاہر کہ ایسا نہیں ہے، ان کا کیا نام ہے امتحان کے بعد درجہ اوپر جاتا ہے. تو کیا نہیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ امامت جو ہے وہ رسالت سے بھی ایک اوپر کا درجہ ہے. تو پھر امامت کی اہمیت کو ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ امامت یہ کیسی منصب ہے. اس لیے کہا کہ قال ومن ذریتی، خدایا اس کو، اس امامت کی منصب کو میری ذریت میں بھی رکھے. تو قال لا ینال عہد الظالمین، تو خدا نے فرمایا کہ یہ میرا جو عہد ہے یہ ظالمین کو ملنے والا نہیں ہے. اب یہاں پہ میں ایک برہان پیش کروں گا کہ یہ دو ظالمین ہے یا جو دو ظالم ہے، کوئی بھی انسان چار حالتوں سے خالی نہیں ہے. اور وہ چار حالتیں دیکھیں، مثلا پہلی حالت یہ ہے کہ انسان اپنی عمر کے پہلے حصے سے لے کر آخری حصے تک، مرتے دم تک وہ ظالم رہا ہو، یا تو ظالم ہے، یعنی گناہ کیا ہے. اب سب سے پہلے میں ظالم کافر رہا ہے خود. ہاں ظلم دیکھیں، ظلم صرف یہ نہیں ہے کہ آپ کسی دوسرے کے اوپر ظلم کریں، کسی دوسرے کو ماری پیٹیں، یہ بلکہ ظلم سب سے بڑھ کر ظلم تو یہ ہے کہ انسان دین سے خارج ہو، گناہ کرے، یعنی دین کا انکار کرے، بلکہ کافر رہے. سب سے پہلی صورت، ہاں یہ پہلی صورت ہو گئی کہ انسان مثلا پوری عمر کافر رہے. دوسری صورت کیا نام ہے کہ انسان اپنی عمر کے پہلے حصے میں ظالم رہے اور آخری حصے میں کیا کرے، توبہ کرے. یہ بھی کیا نام ہے دوسری قسم گئی. تیسری قسم یہ کہ انسان عمر کے پہلے حصے میں تو مومن تھا لیکن عمر کے آخری حصے میں کیا ظالم رہا، یعنی کفر اختیار کیا یا گناہ کا مرتکب ہوا، نعوذ باللہ مرتد دنیا سے چلا گیا. اور چوتھی قسم یہ ہے کہ انسان عمر کے اول سے لے کر آخری عمر تک معصوم عن الخطا رہے، یعنی کوئی گناہوں سے سرزد نہ ہو، کوئی کفر کی طرف نہ جائے، یعنی اول سے لے کر آخری عمر تک وہ خدا کے اوپر ایمان ہو ان کا، اور اسی ایمان کی حالت میں یا شہید ہو جائے، شہید ہو جائے. یہ جو ہے نا، اب دیکھیں جو ہے نا، یہ جو کریں کہ لا ینال عہد الظالمین، خدا نے فرمایا کہ میرا عہد ظالمین کو نہیں ملنے والا. تو پہلی قسم تو واضح ہے کہ یہ تو ان کو تو ملنے والے ہیں، کیونکہ عمر کا سب یعنی حصہ اس نے ظلم میں گزارا ہے، تو یہ تو خارج ہو گیا، اس کو یہ منصب امامت ملنے والی نہیں ہے. دوسرا کیا نام ہے، دوسری قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان پہلے حصے میں ظالم رہا، اس کے بعد اس نے توبہ کیا. یہ بھی کیونکہ ظلم کا اطلاق، یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ ایک عمر ظالم رہا ہو، ایک عمر کافر رہا ہو، اس کے بعد وہ کیا نام ہے وہ منصب رسول پر، منصب امامت پر بیٹھے. یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان عمر کا بیشتر حصہ تقریباً کفر میں گزارے، پھر وہ کہیں کہ میں منصب الہی کا حقدار ہوں، میں لہٰذا مجھے امامت دیجیے، مجھے خلافت دیجیے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اور تیسرا بھی یہی ہے کہ جو عمر کے پہلے حصے میں تو مومن تھا لیکن آخر میں کافر ہو گیا، یہ تو بطور یعنی بطریق اولا خارج ہے کہ ان کو منصب امامت ملنے والا نہیں ہے. کیوں ہاں، بس فلا يبقى عندنا الا الصنف الرابع، یعنی ہمارے پاس صرف قسم رابع کے علاوہ کوئی اور قسم باقی نہیں رہتی. لہٰذا وہ قسم رابع کون سی ہے؟ وہ ہے معصوم، یعنی ایک ایسا انسان عقلی دلیل سے یہی نا، یہ بہت ابرز دلیل ہے امامت کے اوپر کہ امامت جو ہے یا خلافت جو ہے یہ ایک ایسے انسان کو ملنے والا نہیں ہے کہ جو مثلا عمر کا بیشتر حصہ کفر میں گزارے اور بعد میں آ کے کیا نام ہے خلیفہ بنا مسلمان کا خلیفہ بن، جی ہاں، اور یا مثلا یا ولی بنے. ہاں یعنی ہم اصل میں ہم ولایت کے اوپر بات کرنا ہے تو خلیفہ بھی مسلمانوں کا ولی ہوتا ہے نا. تو ولی یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ایک انسان عمر کا اکثر حصہ کفر میں گزارے اور پھر آخر میں کہے کہ میں مسلمانوں کی ولایت کا حقدار ہوں، لہٰذا ولایت مجھے دی جائے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. آغا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر ہمیں وقت دیا، بہت شکریہ. جی ناظرین، جس طرح آپ لوگوں نے بھی آغا صاحب کے جوابات سن لیے، تفصیل سے جوابات دیے، شاید آپ کے اذہان میں بھی بعض سوالات اٹھتے ہوں گے. آپ کے جو بھی سوالات ہیں آپ لوگوں کے بہت مہربانی ہوگی کہ وہ سوالات یا کامنٹ میں وہ ہمیں بھیج دیں یا ہمارا جو واٹس ایپ نمبر اسکرین پہ چل رہا ہے ان پہ بھیج دیں. آئندہ انشاءاللہ ہم آغا صاحب کے سامنے رکھ کے ان سوالات کے جوابات پوچھیں گے.
تو آئندہ پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.